معزز سامعین السلام علیکم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کروں گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں تو اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، کرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت نے ماں کے حد درجہ خدمت کی اور وہ آسمانوں تک پہنچی۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ جبریل علیہ السلام آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، چونکہ حضور دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنے ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، اس نے کہا کہ قیامت کب آئے گی، کوئی نشانی بتا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آ جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہو۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے تم دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے کرنے کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر اور علی، اویس نے ماں کی خدمت کی اور اس طرح کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ سب حاجی بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو سب بیٹھ گئے، صرف یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کے لوگ کھڑے رہیں۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہیں۔ تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے کے لیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور حضرت اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو کہا جی میں مزدور ہوں۔ اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیرے ماں باپ نے تیرا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کون ہیں میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ حضرت اویس کرنی کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر، اور وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں، آپ لوگ سردار اور میں نوکر، آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا
عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو، حضرت اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کر دیا ہے، اور وہ نیکی یہ ہے ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین محترم، یہ سب کچھ انہوں نے ماں کی خدمت ہی سے پایا۔ تو سامعین، ہمیں بھی چاہیے کہ والدین کی نافرمانی سے بچیں۔ اب اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔